السلام علیکم۔ آج ہم لوگ یہاں پر جانیں گے کہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں سے ملنے والے اسباق کیا ہیں ہمارے لیے۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ سورہ نوح ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چاہے کتنے ہی تڑپ کیوں نہ رکھیں، آپ ہر انسان کو نہیں بچا سکتے، یہاں تک کہ ایک نبی اپنے سگے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ پھر آتے ہیں سورہ الاعراف پر۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ان کے ساتھ رونما نہیں ہوتے جن کے دلوں میں تکبر بیٹھا ہو، غرور بیٹھا ہو، انسان کو حق دیکھنے میں اندھا کر دیتا ہے۔ سورہ یوسف سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائش ہمیشہ باہر سے نہیں آتی، بلکہ آپ کے اپنے گھر اور خونی رشتوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، لیکن صبر کا انجام ہمیشہ بادشاہی ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ چاہے آپ اللہ کے کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہو، حق کی راہ میں دنیا پھر بھی آپ کو پتھر مار سکتی ہے، آپ کو آزما سکتی ہے، آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ سورہ مریم ہمیں بتاتی ہے زندگی میں بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان تکلیف کی شدت سے کہتا ہے کہ کاش میری ایگزسٹنس، وجود ہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ اس نا امیدی کے اندھیرے میں بھی معجزے نکال لاتا ہے۔ سورہ ابراہیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب بات سچائی کی ہو تو آپ کا اپنا باپ بھی آپ کو آگ میں کھڑا دیکھ سکتا ہے، مگر وہ آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ آپ کے ساتھ ہو۔ سورہ الکہف ہمیں سکھاتی ہے کہ بظاہر برے نظر آنے والے حالات کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی بڑی حکمت اور بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی، جیسے کہ کشتی میں سوراخ کرنا۔ سورہ زحا ہمیں یہ تسلی دیتی ہے کہ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہو، مایوس اور اکیلا محسوس کرے، تب بھی اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور نہ ہی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ رات کے بعد دن ضرور آتا ہے۔ بات کرتے ہیں سورہ طٰہٰ کی۔ سورہ طٰہٰ ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ کے ذمے کوئی بڑا اور مشکل کام لگ جائے تو گھبرانے کے بجائے اللہ سے اپنا سینہ کھول دینے اور کام میں آسانی کی دعا کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی کے لیے اصل پیغام، رمضان کا ہدف، جو پیغامات ہمیں ان صورتوں میں اللہ کی طرف سے آئے، یہ ضروری نہیں کہ جس راستے میں سب چل رہے ہو وہی صحیح راستہ ہو۔ ہمیں اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حق کی راہ میں ہمارے اپنے بھی ہمیں چھوڑ دیں اور ہم بالکل اکیلے رہ جائیں، لیکن اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ قرآن ایک دوست کا خط ہے۔ اگر ہم قرآن کو ایک بار ترجمے اور تفہیم کے ساتھ پڑھیں تو بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنے کسی گہرے دوست کے خطوط کو بار بار پڑھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ وہ ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے اور یہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس رمضان ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ہدف صرف یہ نہ ہو کہ کسی نے کتنا قرآن پڑھا، بلکہ ہم اپنا ہدف یہ رکھیں گے کہ ہم اس قرآن میں لکھے اپنے رب کے پیغامات کو کتنا سمجھ پائے۔ اس رمضان ہمیں قرآن شریف کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں پر دھیان دینا ہے۔